میں بھی ہے، لیکن جنوبی اضلاع میں یہ سود کی لعنت سب سے زیادہ ہے۔ ہر بڑا سفید پوش جو خود کو بہت بڑا کہتا ہے وہ سب سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے سود کا، اور یہ ایک ایسی لعنت ہے۔ کلیپنگ بالکل نہ کرے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بڑا عوامی آدمی ہوں، کھل کے بات کریں گے، آپ کی بھی سنوں گا، میری بھی سنتے جائیں۔ لسٹیں میں بنوا رہا ہوں۔ سود یہ نہیں ہے کہ جی نقد پیسے دے دیے اور آپ ان سے کہو کہ اتنے دن بعد اتنے دے دیں۔ سود موٹر سائیکل کے کاروبار میں بھی ہے، اینٹیں بیچنے کے کاروبار میں بھی ہے، جنس بیچنے میں بھی ہے۔ یہ کیش اینڈ کائنڈ ویرائٹیز ہے۔ میرے پاس سارے فتاوی بھی موجود ہے علماء کرام کے، وہ میں سرکولیٹ کر رہا ہوں۔ یہ میرے دونوں اضلاع کی ڈی پی اوز کی نالائکی کی انتہائی بشمول ایس ایچ اوز۔ ہر میٹنگ میں میں بڑی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس سود کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے صوبائی اسمبلی میں، اس میں ایس ایچ او کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود مدعی بن جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جو سود کے لعنت میں ہے تو اتنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے بے شک وہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ہم لڑائی کا کبھی سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نماز میری طرف سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں قبول ہوتا، سارے حرام کی کمائی کر رہے ہو، اگر مرو گے تو کتے کی موت مرو گے۔ تو اس بیماری سے اگر جو سن رہے ہیں وہ سن لیں اور لوگوں کو پہنچا دیں، اس کاروبار سے بچ کے رہیں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ سود یہ ہے یا نہیں ہے، منافع بخش ہے، تو علماء کرام سے تنہائی میں علیحدگی میں یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ واقعی سود کا تو نہیں ہے، پھر بھی توبہ طائب ہو جائیں۔ ورنہ اس کے بعد 1 جنوری کے بعد میں کل کے آرڈر کر لوں گا، ایس ایچ او مدعی ہوگا، آپ جیل بھی جائیں گے۔ اب آپ کے بچے کسی کو منہ بھی دکھا نہیں سکیں گے جب پوچھیں گے کہ جی بابا کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایسی منحوس قسم کی برائی ہے سب سے زیادہ۔ میں نے بتا دیا نا کہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو خدا را پہلے تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ بھی ہو، میں اپنے پرسنل نمبر بھی دے رہا ہوں، اس کے بعد سارے نوٹ کرتے جائیں۔ اس پہ صرف میسج کر دیں، نام نہ بتایا کریں، بات بھی نہ کریں۔ یہ صرف میسج کرنے کے لیے کہ یہ لوگ سود کے کاروبار کے ڈسی ہوئی ہے، وہ لوگ تو سامنے آ جائے نا کہ میں نے 1,00,000 روپے لیے اور اب مجھ سے 5 لاکھ مانگ رہا ہے، اس کو میں مدعی بنا دوں گا۔ ڈرنا بالکل نہیں، مدعی میں آپ کا خود بن جاؤں گا، آپ کے پیسے بھی ان کے ضبط، اور آپ آرام سے رہیں۔ تو اس کے لیے تو تیار ہوں گے نا۔ دوسری چیز، سوشل ایونز میں منشیات فروشی، کتنے خوبصورت جوان آئے روز تباہ ہو رہے ہیں، اس منشیات کے بینڈ چڑھ رہے ہیں۔ نشہ کتنے بڑی، سب سے بڑی لعنت تو یہ بھی ہے، آپ کے گلیوں میں دیکھیں، رات کو 2:30 بجے اٹھ کے دیکھیں ہیروئن چی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ -2 ٹیمپریچر ہے اور وہ بیچارہ پھر رہا ہے۔ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، عزیز ہوگا، بھائی ہوگا، رشتہ دار ہوگا۔ تو کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ یہ منشیات میں کیوں پڑا، آپ نے اس کا ڈیل کیوں دی تھی، اس حد تک پہنچا کیوں ہے؟ یہ منشیات بیچنے والا کون ہے؟ کوئی انڈیا سے تو نہیں لے کے آیا، کابل سے نہیں لے کے آیا، اسی ٹانگ کا ہوگا، ڈی خان کا ہوگا، ساؤتھ سے آیا ہوگا، نارتھ سے ہوگا، بنو لکی سے، پشاور سے آیا ہوگا، اپنے پختونخوا میں سے ہے نا۔ تو یہ چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ چرس کا کاروبار، ہیروئن کا، ابھی ایک نیا نام ان کا ہے آئس، یہ تو زندگی تباہ کر رہی، قومیں تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے، میرا تو ٹارگٹ تھا کہ میں 31 دسمبر تک میرے ریجن میں ایک پوڑی بھی نہ ملے، اور جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کی کفالت کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا جو بھی مقامی NGOs ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان ہیں، اگر اس برائی میں مبتلا بھی ہیں تو ان کے علاج بھی ضروری ہے تاکہ یہ ایک اچھے صحت مند انسان بن سکے۔ پراسٹیٹیوشن ڈینس، جمعے کا دن ہے، باوضو بھی ہوں، یہ مجھے شرم آتی ہے کہ لاہور اور پشاور کیپٹل سٹیز ہیں، ان میں اتنے برائی کے اڈے نہیں جتنے آپ کے ڈیرہ میں۔
دوبارہ ریپیٹ کر لوں. لاہور میں جتنے پراسٹیٹیوشن ڈینز نہیں ہیں جتنے آپ کے ڈی آئی خان سٹی میں، صدر، کینٹ اور سٹی تانے کے حدود میں بالخصوص پرائیویٹ گھر یا فلانا موبائل سسٹم. تو یہ میرا کام ہے بتانا، تو آپ کا کام ہے نا. اگر محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، پولیس کی پشپناہی حاصل ہو، بندہ کڑا ہو جائے، میں ایس ایچ او اور ایس ڈی ایس پی کو بھی ہتھ کڑی لگا دیتا ہوں کہ اگر پولیس چشم پوشی کر رہی ہے یا پولیس ملا ہوا ہے. اگر آپ خود ملے ہوئی ہیں، خود پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور پولیس کو بتاتی بھی نہیں ہے، تو پولیس کا قصوروار نہیں ہے. اشارہ سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اپنے محلے کو تو اس برائی سے کر لینا. منشیات ہو گیا، پراسٹیٹیوشن ہو گیا، گیمبلنگ، جوئے کے اڈے. جوا صرف یہ نہیں کہ کھیتوں میں جا کے تاش سے کہہ رہے آ جو ان کے گیمبلنگ ڈیوائس ہے. کمپیوٹر پہ جوا ہوتا ہے، والی بال پہ بھی، آپ کرکٹ پہ میچ پہ بھی ہے، کمپیوٹر پہ بھی جوا کہہ لیتے ہو. T20 دبئی شارجہ میں ہو رہی ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے جوا کرا رہے ہیں. چاند رات، پہلی رات ہے، آخری رات ہے، یہ پرچی سسٹم، بڑے بڑے سفید پوش اور اندر سے وہ بیڑیے ہوتے ہیں، یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ انہی ضلع میں سے ہے، باہر سے کوئی آسمان سے نہیں اتر کے آتا کہ جو جوا کرا رہا ہے یا پیٹرنائز کر رہا ہے. تو یہ اطلاع تو دے سکتے ہو نا. آپ سے مخاطب ہو میرے عزیز ہم وطنوں اور علاقے کے معززین، جوا ہو رہا ہے نا؟ اگر ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں. اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس جمعے کو دن کو اگر 24 گھنٹے سے کم وقت میں اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو قیامت کے دن بھی میں آپ کا گناہگار ہوں گا. لیکن اگر آپ نے اطلاع صحیح نہیں دی یا ناقص قسم اطلاع دی، بدنیتی بھی، تو پھر وہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ کے لیے میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں ڈی آئی جی ہوں، سرکار اسٹیٹ کا ایک نوکر ہوں، ٹھیک ہے، عوام کا ایک خادم ہوں، پبلک سرونٹ ڈیفینیشن میں. آج ادھر ہوں، کل پتہ نہیں زندگی کا اعتبار ہے کہیں اور ہوں گا. معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ لوگ خود سرکاری افسروں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ نہیں کہ کوئی کرپٹ افسر آتے جائے، وہ بھی مزے لے اور آپ کے مخصوص لوگ بھی ساتھ میں لے ہو. وہ پنجابی میں کہتی ہے نا، کھوتی چورو نہ رل گئی ہے، تو معاشرہ تباہی ہوتا ہے. یہ کام چھوڑ دیں. اگر ڈی آئی خان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، ٹانگ کے ضلع کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ہر ایک بیدار ہو جائے، پہلے اپنے ضلع کے ساتھ وفاداری کرے، ایک رسپانسیبل شہری بن جائیں. ملک اور قوم تب ترقی کرتے ہیں کہ ہر فرد اپنی رسپانسبلٹی پہچانے اور بطریق احسن نبھائے. جب تک میں ہوں ادھر، اللہ توفیق دے، پولیس کسی کی اعلیٰ نہیں ہوگی، کسی سیاسی پارٹی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کم از کم پوچھ لے کہ جی یہ منشیات والے کو چھوڑ دے یا جوئے والے کو چھوڑ دے یا غلط کام. یہ تھرو آؤٹ، یہ آپ بھی کان کھول کے سن لیں. اگر آپ کا کام جائز ہے، ود ان سیکنڈ ہوگا. اگر پولیس رکاوٹ بنتی ہے، صرف اسی نمبر پہ یہ بعد میں نوٹ کرتے جائیں، بلکہ ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں. میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ بات نہیں ہوتی، صرف میسج پاس کرو گے، چاہے سرائکی میں کرتے ہو، انگریزی میں کرتے ہو، اردو میں کرتے ہو، پشتو میں کرتے ہو، میسج کر لو، جواب آپ کو مل جائے گا. میرا جو مخصوص نمبر ہے 0349 775077 0349 377 5077 0349 37 75 077. سب نے نوٹ کر لیا؟ اگر کوئی مسجد کا امام یا علماء کدھر تشریف رکھتے ہیں